اسلام دین فطرت ہے. آپ فطرت پہ مرد کو کہتا ہے داڑھی رکھو, اس لیے کہ نیچر ہے یہ. عورت کو کیا کہتا ہے, عورت والی صورت اختیار کرے. اگر اسلام الٹی بات کا حکم دیتا تو ٹینشن ہو جاتی نا. کیا خیال ہے؟ مردوں کو حکم دیا جاتا ہے چوڑیاں پہنے, سینڈل پہنے اور وغیرہ وغیرہ, اور خواتین کو اس کے برعکس حکم دیا جاتا تو الٹا کام ہو جاتا. لیکن ہو رہا ہے یہ دنیا میں. جو اہل مغرب ہیں ان میں مرد, میں تھائی لینڈ گیا 2 دفعہ جا چکا ہوں, میں بینکاک, قسم تو نہیں اٹھانی چاہیے, بڑی بات ہو جائے گی, لیکن اٹھائی جا سکتی ہے اس پہ. بسا اوقات بندے میں اور لیڈیز میں فرق, لیڈی میں فرق ہی نہیں پتہ چلتا کہ بندہ ہے کہ لیڈی ہے. پتہ نہیں عورتیں مردوں جیسی بنی ہوئی ہیں, مرد خواتین جیسے بنے ہوئے, کیونکہ مذہب نہیں ہے نا, اسلام نہیں ہے. تو انسان پر جب آپ ڈال دیں گے کہ وہ اپنی مرضی کی لائف گزارے تو اپنا بیڑا غرق کر لیتا ہے, وہ برباد کر لیتا ہے اپنے آپ کو. ہم لوگ وہاں کیمپنگ کے لیے گئے, وہاں بڑا مشہور جنگل ہے, ہمارے ساتھ ڈیفینس کے لڑکے تھے, وہ وہیں کے ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے مجھے بڑا وزٹ کرایا, گھمایا پھرایا, مجھے لے گئے جنگل میں. ہم نے کیمپنگ کی رات جنگل میں گزاری. تو ہم عشاء کے بعد لکڑیاں جلا کے کھانا پکا رہے تھے. تو مجھے بڑا شوق تھا کہ یار یہاں کے لوگوں سے ملوں, یہاں کا کلچر کیا ہے, ان کے گھروں میں جاؤں, کیسے رہتے ہیں. بچے تو ان کے ہوتے نہیں ہیں, تو اتنے بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے کیسے ہیں. ان کے بڑے بڑے بنگلے تھے. میں نے بہت کہا یار مجھے اندر لے کے جاؤ ان کے گھروں میں. انہوں نے کہا لیڈیز ہیں. میں نے کہا تو میں کیا کروں, میں تو لیڈیز سے جا کے پوچھوں گا نا, کہ وہ تو پردہ کرنا لیڈیز کا کام ہے نا, ان سے پوچھوں گا یہ تمہارا ہسبینڈ ہے, یہ تمہاری وائف ہے, یہ بچے کہاں ہیں, بچے رہتے کیسے ہیں, کیا کرتے ہیں صبح. کلچر کو دیکھنے کا شوق تھا مجھے, وہ ہر آدمی کو ہوتا ہے. تو بنگلوں میں تو ہم گئے نہیں, تو میں نے کہا چلو جنگل میں یہاں کیمپ لگے ہوئے ہیں, کھلے کیمپ تھے, کوئی دیواروں کے بغیر, ایسا نہیں ہم کسی کی پرائیویسی میں گھس رہے ہوں, دیواریں پھلانگ کے جا رہے ہوں. تو کیمپ میں قریب میں جو کیمپ تھا, میں نے ان کو لڑکوں کو لیا, ہم جا کے ذرا انٹرویو لیتے ہیں ہم ان سے کہ یہ کیسے رہتے ہیں, کیا ان کی سوچ ہے. جب دیکھو ہمیں تو بڑا تاج, ہمارے سامنے تو ایک ہدف ہے نا, ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں, آخرت کے لیے. تو میں چاہتا تھا یہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ ان کا دنیا میں ان کے بارے میں ان کے دماغ میں ہے کیا, اس سوال کا ان کے پاس کیا جواب ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے, کن اصولوں کو سامنے رکھ کے لائف گزارتے ہیں یہ لوگ. یہ بہت بڑا سوال ہے جو انسان کو بے چین کرتا ہے. میں نے کہا ذرا میں ان سے گپ شپ لگاؤں گا, ان کا کلچر پوچھوں گا, کھاتے کیا ہیں, رہتے کیا ہیں. تو مجھے ہمارے قریب ہی کیمپ میں 2 لیڈیز نظر آئیں, وہ بیٹھی ہوئی کھانا پکا رہی تھیں. تو ہم نے لڑکوں کے لیے ہم نے کہا چلو ان خواتین سے انٹرویو لیتے ہیں, ہم آ جاؤ بھائی. میرے جو تھائی زبان مجھے آتی نہیں, تو وہ جو ڈیفینس کے لڑکے تھے وہ تھائی بھی جانتے اور اردو بھی. ہم نے کہا آپ آ گئے جی ہم. تو انہوں نے پہلے میرا تعارف کروایا کہ یہ مولانا صاحب ہیں, یہ ایک روحانی پیشوا ہیں وغیرہ وغیرہ, تعارف کروایا تاکہ وہ ہم سے بات چیت کے لیے آمادہ ہو جائے, اور یہ انٹرویو لینا چاہتے ہیں آپ سے. تو اب 2 لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں, انہوں نے کوکر رکھا ہوا ہے, اس میں پانی بوائل ہو رہا ہے, دیگچی میں پانی بوائل ہو رہا ہے. تو فش, وہ لوگ فش بہت کھاتے ہیں, مچھلی ڈال رہی ہیں اس میں نا. تو مجھے ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ یہ لوگ اس طرح سے مچھلی کھاتے ہیں, وہی ڈائریکٹ مچھلی کیا کر رہے ہیں, صاف کر کے بوائل کر کے. اب میں نے سوال جواب پوچھنا شروع کیا, ہاں بھائی آپ کا نام, آپ کا نام. پھر انہوں نے کہا آپ کوئی روحانی پیشوا ہیں, میں نے کہا جی. انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے اولاد ہو جائے. میں نے کہا جی میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اولاد دے. تو میں نے کہا یہ دونوں لیڈیز ہیں, یہ دونوں کے ہسبینڈ کے اولاد نہیں ہو رہی, تو یہ دونوں خاتون ہیں, تو اولاد نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا آپ کے نہیں ہو رہی, آپ کے بھی نہیں ہو رہی, دونوں کے نہیں. انہوں نے کہا یہ میرے ہسبینڈ ہیں. میں نے فوراً کہا ساتھیوں سے اردو میں ان کو سمجھ, میں نے کہا اسی لیے تو نہیں ہو رہی, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بیوی کون ہے اور سالہ شوہر کون ہے. میں نے فوراً وہ لڑکوں سے کہا, میں نے کہا اب سمجھ میں آ گیا کیوں نہیں ہو رہی. ان کو بولو آپ کا روحانی علاج میں کوئی وہ نہیں ہے, آپ ہمارے ہاں آؤ, بندے کا پتہ چلتا ہے بندہ ہے, بیوی کا پتہ چلتا ہے عورت. عورت پوری عورت نظر آئے گی, اس میں اٹریکشن عورت ہونے کی وجہ سے. آدمی پورا لگے گا کیا ہے, مرد کا بچہ ہے, آدمی ہے. عورت اس پہ مرتے ہی اس کے مرد ہونے کی وجہ سے, مرتی اس وجہ سے ہے. آواز سے پتہ چلے گا, اس کی داڑھی سے پتہ چلے گا, اس کی چال سے, اس کی گھن گرج سے, اس کے لباس سے. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا, سالے دونوں بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ سالے کہیں کے.
دونوں ایک جیسے ہیں, ہم لیڈیز سمجھ رہے ہیں دونوں کو. تو خیر ہم نے کہا بھائی کسی اور کیمپ میں دعا دے دی, اللہ کرے کہ آپ دونوں کی اولاد ہو جائے, لیکن مجھے چاہ رہا تھا کہ ان کو میں نصیحت کروں تھوڑا سا, یار تو آدمی ہے تو تھوڑا آدمی نظر آنا, تو بھی ویسے ہی بنا ہوا ہے. تو یہ سب میں نہیں ہوتا, بہت سے غیر مسلم بڑے مرد نظر آتے ہیں, میں اس کی بات نہیں, لیکن یہ چیز ان میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے, یہ بہت ہو رہا ہے. جنس تبدیل کروا لینا اپنی, یہ چیز تو ان میں کامن ہے. تو کیوں مذہب کو جب چھوڑ دیا نا, اسلام نے کیا کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنثین من النساء والمخنثۃ من الرجال, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو عورتیں مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہیں یا جو مرد خواتین جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں, دونوں پر اللہ کی لعنت. اب آپ کو پتا ہے دنیا میں جنس تبدیل کروا لینا یہ کچھ کامن سا مسئلہ بن چکا ہے. سعودی عرب میں الحمدللہ بڑا اچھا قانون پاس ہو گیا. وہاں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہاں بھی یہ فیشن آ رہا تھا یورپ سے, کہ لڑکیاں جو ہے وہ جینس کی پینٹیں پہن رہی ہیں, اور مردوں والے یعنی مردوں والے حلیے اختیار کر رہی ہیں, اور مرد جو ہے نا لیڈیز والے, تو سب چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں نا. تو وہاں ایک اچھا لا پاس ہو گیا کہ جس نے بھی اس طرح کی حرکت کی نا, اس 6 مہینے کی سزا ہے اس کو. جیسے قطر نے پابندی لگا دی نا, فٹ بال کا میچ ہوگا لیکن یہ کچھ چھچورا پن نہیں ہوگا اس میں, وہ یہ جو لیسبین ٹائپ کے عورتیں ہوتی ہیں یا جو اس طرح کا کوئی جو ہومو سیکچولیٹی کو فروغ دینے والی کوئی جو ان کے مخصوص قسم کے جھنڈے ہوتے ہیں, یہ کسی کو الاؤ نہیں ہے. تو خاندانی کام کیا قطر نے. خیر, تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے, یہ آپ کو کس پہ لے کے آتا ہے, آپ کی نیچر پہ لاتا ہے, اس سے آپ خوش رہتے ہیں. اور اسلام کے علاوہ جتنی دعوتیں جتنی تحریکیں وہ سب آپ کو نیچر سے ہٹا رہی ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لو, زنا انسان کی نیچر نہیں ہے, انسان کی نیچر فیملی میں رہنا ہے. یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا دنیا میں, انڈیا میں پہلے نہیں تھا, اب انڈیا میں تو بہت عام ہو گیا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. انڈینز یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہماری عیاشی ہے, آپ کو پتہ نہیں ڈپریشن کے مریض بنو گے کچھ وقت کے بعد جا کے. کسی قوم کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنانا ہو نا, خودکشیوں کو ریشو بڑھانا ہو, اس قوم میں نکاح کا سسٹم ختم کر کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم لے آؤ. بلکہ نکاح کو ختم ہی نہ کرو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو پروموٹ کرو, نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد انسان میں اور درندوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ مزے 2 دن کے اچھے ہوتے ہیں, اس کے بعد ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. دیکھو اللہ نے 2 قسم کے جانور پیدا کیے. کچھ جانور ایسے ہیں جو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں, پیر ہوتے ہیں ان کے, اور کچھ جانور ایسے ہیں گدھے گھوڑے جیسے. یہ جانوروں میں بھی ملتا ہے آپ کو. کبوتر اور کبوتری یہ پیر بنا کے رہتے ہیں, جوڑا بنا کے رہتے ہیں. اگر آپ ان کو جوڑا نہ بنانے دو, کبوتر کی نیچر متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟